السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور بڑی سیاسی ٹیمپریچر میں گرمی آ چکی ہے. ویسے بھی گرمی ہے اور بہت زیادہ گرمی ہے، لیکن سیاسی ٹیمپریچر میں حدت جو ہے وہ زیادہ ہی ہو گئی ہے. اور آئے دن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ تحریک انصاف کو جو ہے نا فکر جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ نون لیگ کو آصف علی زرداری کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کسی طرح ان دونوں کی لڑائی ہو جائے اور یہ الگ ہو جائیں، تب تحریک انصاف کو بڑا فائدہ ہوگا. لیکن فی الحال تو یہ مشکل ہے، انگور کھٹے ہیں. اب اتنی دیر میں عمران خان جو ہے وہ پشاور جا کے بیٹھے ہوئے ہیں KPK میں، کیونکہ ان کو ڈر پڑ گیا ان کو کوئی اریسٹ نہ کر لے. اور وہ جو ہے انہوں نے کال کل جو دی، انہوں نے کہا آرام سے کہا کہ آپ لوگ پہنچے پورے پاکستان سے، میں بس کشمیر ہائی وے پہ آ جاؤں گا. یعنی لوگ گرمی میں ذلیل و خوار ہوں، دھکے کھائیں اور بغیر پانی کے بغیر کسی چیز کے انتظام کے پہنچیں وہاں پہ، اور عمران خان اینڈ میں یا ہیلی کاپٹر سے آ کے لینڈ کر جائیں یا اپنی کو ایئر کنڈیشن کروزر میں آ جائیں گے پشاور ہائی وے سے، تو وہ وہاں بیچ میں شامل ہو جائیں گے. اس کے بعد جب وہ ہوگا تقریر وغیرہ ہوگی، اس کے بعد نکل کے بنی گالا چلے جائیں گے. وہ ایک آدھا دن شاید رہ بھی جائیں، لیکن یہ ہے کہ عمران خان کا موڈ نہیں ہے وہاں پہ رہنے کا. اب ایک خفیہ کال جو شاہ محمود قریشی کو موصول ہوئی تھی کل پریس کانفرنس کے دوران، عجیب سی اسٹیٹمنٹ، مجھے نہیں سمجھ آتا کہ کون ہے بھئی یہ کالنگ کر رہا ہے اور کون ہے جو کالنگ لے رہا ہے. یعنی ابھی تک ہماری ملک کی سیاست جو ہے، چاہے وہ چودھری پرویز لائی ہوں، چاہے وہ شاہ محمود قریشی ہوں، وہ ایک ایک فون کال کا ویٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں فون آ جائے اور ہمیں فون آ جائے اور ہمارے مطلب کا فون آ جائے. اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ اب اپنے اپنے رول کرنے چاہیے. مہینہ پہلے تک عمران خان کہہ رہے تھے کہ جی جو نیوٹرل ہے وہ جانور ہے، اور کل وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہر حال میں نیوٹرل رہنا ہے. تو یہ بہت بڑا ایک یو ٹرن لے چکے ہیں. اور میں جو اتنے دن سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اتحادیوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے اب ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے، اور وہ جو تکلیف دہ ڈیسیجنز ہیں وہ لینے کو تیار ہیں. اور مجھے کل کنفرمیشن آئی ہے UAE سے کم از کم کہ UAE جو ہے وہ پاکستان کو پیسے دینے کو تیار ہے، سعودی عربیہ بھی شاید تیار ہے. اور لگتا یہ ہے کہ IMF سے جو پاکستان کے ٹیکنیکل معاملات ہیں وہ خوش اسلوبی سے طے پا گئے. اب پالیسی معاملات پہ ہو رہا ہے کہ IMF کو ریونیو سٹریمز چاہیے کہ جناب آپ ہمیں دیں گے کیسے پیسے. تو اب مفتاح اسماعیل جو ہیں وہ ان کو یہ بتانے لگے ہیں کہ اگر ہم پیٹرول نہیں بڑھاتے اور یہ شارٹ فال 250 ارب کی ہوتی ہے تو اسے ہم کس طرح سے پورا کریں گے اور سورسز سے. اور وہ کچھ ٹائم مانگ رہے ہیں ان سے کہ اس وقت ہم پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھا سکتے، اور یہ حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے اور بڑا مسئلہ ہے. تو اب دیکھتے ہیں اگر IMF کے خوش اسلوبی سے ان کا طے پا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ آسانیاں پیدا ہوں گی. لیکن اس وقت ڈالر جو ہے وہ بینک میں تو شاید 200 روپے کا ہے، 253 پیسے کا، لیکن ایکچولی اوپن مارکیٹ میں 205 کا مل رہا ہے، اس سے کم کا مل نہیں رہا. اور ابھی جو ہے جب تک پیسے نہیں آتے، یہ جو بے لگام ہوا ہے شتر بے مہار، اس کو کنٹرول کرنا سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیسا ہوگا. میں اور بھی آپ کو کچھ باتیں بتاتا ہوں، لیکن اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ مزید اپڈیٹس ہیں وہ آپ تک خود بخود پہنچتی رہیں. اب بڑی ملاقاتیں کر لی ہیں اتحادیوں نے، اور اتحادیوں نے اب یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے کڑوا گھونٹ پینا ہے. ہم نے سخت فیصلے کرنے ہیں، ہم نے معاشی طور پہ پاکستان کو صحیح راستے پہ ڈالنا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اب اسمبلی کا جو باقی ٹائم ہے اس کو ہم گزاریں. تو تحریک انصاف چاہ رہی ہے کہ کسی طرح وہ معاملات میں روڑے اٹکائیں اور کسی طرح حکومت کو مجبور کر دیں کہ وہ جو الیکشنز کرانے پہ کامیاب ہو جائے. یا اگر یہ لانگ مارچ، کیونکہ خود اس کو خونی مارچ کہہ رہے ہیں، شیخ رشید نے بھی کہہ دیا کہ خونی مارچ اگر ہے اور اس میں لوگ خدا نخواستہ مارے جاتے ہیں تو پھر کسی طرح کوئی ایمرجنسی لگ جائے، کوئی مارشل لا آ جائے تاکہ ان کی ایک فیس سیونگ ہو جائے کہ ہم نہیں تو کوئی بھی نہیں. بلکہ وہ کوئی بھی نہیں تو اتنا زیادہ بغض ہے عمران خان کے دل میں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ان لوگوں کو حکومت دینی تھی تو اس سے اچھا تھا نیوکلیر بم مارتے تھے پاکستان میں. تو میں تو حیران ہوں، اس مائنڈ سیٹ کے اوپر حیران ہوں. اور اب اچھی بات ہے، پر 12 لوگ بیچارے پہنچیں گے اتنی تمام گرمی میں، اس موسم میں ریاست مدینہ کی کال کے اوپر. لیکن خان صاحب کی اپنی بیگم تو نہیں آئیں گی اور ان کی اپنی اہلیہ تو نہیں آئیں گی. آئی ول بی ویری سرپرائز کہ وہ بھی اس عوام کے میلے کے ساتھ آئیں. نہ ان کے کوئی رشتہ دار آئیں گے، نہ ان کے پہلے بچے آئیں گے، اور نہ ہی خان صاحب کے اپنے بچے آئیں گے. وہ تو انہوں نے تو اپنی نیشنلٹی بھی نہیں دی، حالانکہ جن ملکوں نے ان کے باپ کے خلاف سازش کی وہ انہی ملکوں میں رہ رہے ہیں، انہی کے نیشنل بن کے رہ رہے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور بہرحال ہمارے بچے، ہمارے گھر والے یہاں جو ہیں وہ جائیں گی.
کیونکہ انہوں نے خان صاحب کو واپس لے کے آنا ہے اور یہی خواہش ہے ان کی. یہ تو طے ہو چکا ہے کہ حکومت نے اپنا ٹینیور پورا کرنا ہے، تو اس کا مطلب ہے حکومت اب سختی کرے گی، اور سختی کرنے کا کسی کے ذہن میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. رانا ثناء اللہ صاحب انٹیریئر منسٹر ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، رانا صاحب کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں. رانا صاحب جو ہے وہ بدلہ اپنا ضرور لیتے ہیں، اور رانا صاحب جو ہے وہ چوکتے نہیں ہیں، نہ ان کو اس قسم کے کوئی مسائل ہیں. تو پھر یہ 25 تاریخ جو اعلان کر چکے ہیں عمران خان، اب دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب میں کس کس جگہ روک تھام ہوتی ہے. لیکن عمران خان کی کوشش ہے کہ وہ پشاور سے آئیں اور پورا وہ کے پی کے سے سیلاب لے کے آئیں. ان کو یہ پتہ ہے کہ پنجاب میں ان کی اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے، تو کے پی کے پہ وہ کاؤنٹ کر رہے ہیں، گلگت بلتستان پہ کاؤنٹ کر رہے ہیں. وہ یہ الگ بات ہے کہ لوگوں کو اب یہ نہیں سمجھایا جا سکتا اگر کوئی 1 لاکھ کا مجمع بھی لے کے آ رہا ہے تو وہ ایک ایم این اے کی سیٹ نہیں ہے، کیونکہ وہ مختلف علاقوں سے لوگ آ رہے ہیں اور جمع ہوتے ہیں اور بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں. پرسوں رات کو اگر آپ جلسے کی تصویریں دیکھیں جو تحریک لبیک نے کیا اور حافظ سعد رضوی نے، تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی تاریخ میں ان علاقوں میں اتنے بڑا جلسہ کسی نے دیکھا ہے جو تحریک لبیک کر رہی ہے. لیکن جب آپ اس کی کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس کے اوپر آتے ہیں تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے ووٹس جو ہیں وہ سیٹس میں نہیں کنورٹ ہو رہے ہیں، اور وہ پرابلم ہو رہی ہے. یہی تحریک انصاف کا بھی ہے کہ کراؤڈ تو آپ پورے ملک سے جمع کر لیتے ہیں ایک جگہ پہ، وہ 50,000 ہوں، 25,000 ہوں، 1 لاکھ ہوں، سے فرق نہیں پڑتا. لیکن 1.5 لاکھ آدمی ووٹ دیتا ہے تو پھر ایک ایم این اے کی سیٹ آتی ہے. میں آپ کو ایک موٹا موٹا حساب بتا رہا ہوں. جو چرچا ہو رہا ہے وہ یہ کہ کل شاہ محمود قریشی کو فون کس کا آیا تھا، اس پہ کیا سرائیاں ہو رہی ہیں. چڑیل نے مخبری بھی کی ہے، مجھے کس کا آ رہا ہے، لیکن میرے پر جل رہے ہیں بھائی، میں تو نہیں بات کر رہا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ فل رابطوں میں ہے اور فل یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح نیوٹرل جو ہے وہ ان کی سائڈ لے لیں اور وہ نیوٹرل نہ رہے. اور پھر ہم نے کہنا کہ ہم سیاستدان جو ہیں وہ فیصلے کریں گے. اب میرے پاس جو تفصیلات آئی ہوئی ہیں کہ 25 کی صبح کو عمران پشاور سے روانہ ہونے والی ریلی کی قیادت کریں گے، اور پھر اس میں 4 کے جلوس 4 انٹرچینج پہ ملیں گے. مالاکنڈ ڈویژن اور مردان سے آنے والے جلوس مردان انٹرچینج پہ ملیں گے. اس طرح ثوابی ہزارہ اور ڈیرہ اسماعیل خان سے آنے والے جلوس بھی موٹر وے پہ اپنے اپنے انٹرچینجز سے ملیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر حکومت کی سے گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں تو اس کا کیا ری ایکشن ہوگا. عمران خان اپنی موومنٹس کو سیکرٹ رکھے ہوئے اور کے پی میں اس لیے ہیں کہ ان کو گرفتار نہ کیا جائے. تو میرا تو خیال تھا کہ ان کو آنا چاہیے تھا یہاں سے اور لاہور سے نکلتے باقیوں کے ساتھ اور دیتے گرفتاری. اگر گرفتاری ہوتی ہے تو کیا جیل بھرو تحریک کرتے، جو شیخ رشید نے ایک دفعہ کہا بھی تھا. لیکن یہ ہے کہ وہ آرام سے آئیں گے، وہ اے سی میں ہیں اور کمفرٹ زون میں ہیں. تو آپ کے بچے اور آپ کے گھر والے جو ہیں وہ بیچارے 50 ڈگری سینٹی گریڈ میں جائیں گے. تو ان کو کافی پانی وانی بھی دے دیجیے گا اور کھانے وانے کا سامان، کیونکہ پتہ نہیں راستے میں کون کون سی جگہ پہ دکانیں بند ہوں. لانگ مارچ کے لیے ایک پلان تو یہ ہے کہ لانگ مارچ آنے دیں، اور جب وہ آ جائے تو پھر پیچھے کنٹینرز لگائیں اور ان کو کہ نہیں اب یہیں بیٹھنا، اب جانا نہیں ہے. تو بھائی کتنے دن وہ بیٹھ سکتے ہیں اس موسم میں؟ ٹائم ول ٹیل. یہ اس ٹائپ کی تو تحریک نہیں ہے کہ جو جس کی کنوکشن جو ہے وہ اس لیول کی ہو، جیسے مذہبی تحریکیں ہوتی ہیں کہ وہ پھر پرواہ نہیں کرتے، لوگ زندگی اور موت کی بھی پرواہ نہیں کرتے. لیکن یہاں پہ تو کریں گے. لیکن اب تمام سرکاری ملازمین کی اسلام آباد وغیرہ میں جو چھٹیاں ہیں وہ منسوخ کر دی گئی ہیں. ایون جو چھٹیوں پہ تھے ان کو واپس بلا لیا گیا. اس کا مطلب گورنمنٹ اپنی فل فورس کے ساتھ وہ جو ہے اس کو ڈیل کرنے کے لیے تیار ہے. ریڈ زون میں تو نہیں جانے دیں گے، ریڈ زون کو تو سیل کر رہے ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں. عمران خان کا اپنا ماضی کا ریکارڈ اتنا اچھا نہیں ہے. یو ٹرن کے ماہر ہیں، یعنی یہ حکومت کا کہنا ہے، یہ حکومتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ وہ فسادی ہیں اور خون خرابہ کرنا چاہتے ہیں، اس سے اپنی سیاست چلانا چاہتے ہیں. تو ان کو اجازت نہیں دی جا سکتی اس بات کی. تو ہم تو ان کو اپنے گھروں سے ہی نہیں نکلنے دیں گے. اب یہ حکومت اس کو کس طرح کر پاتی ہے، کر نہیں پاتی، یہ تو دیکھنے والی بات ہے. لیکن کیا یہ مارچ کامیاب ہوگی کہ نہیں، تو میرا نہیں خیال. دیکھیں مارچز کے ساتھ اگر اس ملک میں حکومت بدلنا شروع ہوگی تو پھر ہر 2 مہینے کے بعد کوئی حکومت بدل جائے گی. تو اس طرح سے تو اجازت نہیں دی جا سکتی. اور 2013-2014 میں جو دھرنا تو مارچ تھی، اس میں تو ادارے بھی خان صاحب کو فیور کر رہے تھے اور وہ سب ایک پیج پہ تھے. آج تو ان میں سے کوئی بھی ایک پیج پہ نہیں ہے. تو لاجسٹک سپلائی کیسے ہوتی ہے، لوگوں کے کھانے پینے کا سامان، رہنے کا، رہائش کا،
کہ وہاں اسلام آباد جا کے پھر شاموں کو نکل جانا ہے اور اگلے دن دوپہر کو پھر پارلر جانا ہے اور اپنے بال بلو ڈرائی کرا کے آ جانا شام کو وہاں پہ. اگر تو یہ دھرنا ہے تو پھر ٹھیک ہے, یہ لمبی چوڑی پارٹی چلتی رہے گی. لیکن اگر وہاں پہ بیٹھنا ہے, جیسے فزیکلی ہم نے دیکھا ڈاکٹر طاہر القادری کی فورس بیٹھی تھی اسلام آباد میں, تو وہ کتنی ہمت ہے ان لوگوں میں, آئی ڈونٹ نو, بٹ آئی ول بی سرپرائزڈ. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ لانگ مارچ جو ہے اپنے آبجیکٹیوز پا سکے گی. یہ میری رائے ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے, اور آپ مجھے اس پہ اپنی رائے ضرور دیجیے گا, اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.